السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے میں گزارش کروں گا آپ سے زید بھائی کہ آپ کا عید میلاد النبی کے متعلق کیا موقف ہے، اور کچھ جو ہے مسلمان وہ اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کی خوشی میں وہ اہتمام کرتے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اور اس پر وہ جو ہے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور اس پر وہ جو ہے خوشی جو ہے مناتے ہیں، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی، جو کہ ہر ایک مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے پر وہ اہتمام کرتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، کانفرنس سجاتے ہیں، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ موقف پیش کریں تاکہ گفتگو شروع ہو سکے۔ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں بھی کوشش کروں گا کہ میں عید میلاد النبی اس کا پابند ہوں، اور اسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے مستحب ہے اور کرنا چاہیے۔ تو آپ کا اس کے متعلق کیا موقف ہے؟ آپ پیش۔ جی رضوی بھائی، انشاءاللہ عید میلاد النبی ہی ہمارا موضوع ہوگا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی جس کو نہیں وہ مسلمان نہیں، صاف بات ہے، یہ میرا موقف ہے، اسی پر بات ہوگی۔ لیکن اس کو مکمل کر لیں، جشن عید میلاد النبی یہ ہمارا موضوع ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاف ستھری گفتگو کرنے کے لیے کہ تاکہ کسی کے پلے پڑے کہ بات ہو کیا رہی ہے، آج ہم صرف موضوع اور شرائط طے کر لیتے ہیں۔ تو آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہم کریں گے، یہ میں موضوع دے رہا ہوں، اور اسی پر بات ہوگی مکمل، اسی پر ہی دلائل ہوں گے، اور ادلہ طے کر لیں کہ کس میں سے ہم دلائل دیں گے وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آئیے مختصر بات کیجئے گا، جیسے میں نے 1 منٹ میں بات کی ہے، آپ بھی ایک ہی وائس نوٹ میں 1 منٹ میں ہی جواب دیجئے۔ جی میرے پیارے بھائی، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اور جشن عید میلاد النبی، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، اس پر ہی گفتگو ہوگی۔ میرا موقف یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی ہمیشہ سے عرب و عجم کے جو مسلمان ہیں وہ مناتے آ رہے ہیں، اور یہ ایک مستحب عمل ہے۔ وہ عمل ہے کہ جس کو کیا جائے تو ثواب ہے، اگر اس کو کوئی ترک کر دے تو وہ جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا، اسے گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ نہیں، ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا اس پر عمل، اور کسی نے نہیں کیا، تو اس پر یہ فتویٰ نہیں آئے گا کہ وہ یہ گناہ کرتا رہا ہے، یا اس نے یہ کام چھوڑ دیا ہے جو کہ اچھا فرض تھا، یا ایسا نہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی یہ عرب و عجم کے لوگ مناتے آ رہے ہیں، اور اس پر یہ اہل اسلام ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہ شعار رہا ہے کہ حضور کی پیدائش خوشی میں وہ بڑے اہتمام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر قیاس کے لیے کافی حدیثیں بھی ہیں، اور قرآن کریم کی آیات کریمہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں شرائط جو ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اگلی وائس میں شرائط بھیج دوں۔ جی رضوی بھائی، آپ ایسا کریں، آپ اپنی شرائط لکھیں، آپ نے اپنا موقف دے دیا ہے، آپ دلائل بچا کر رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے دلائل کیا ہوں گے، آپ نے اس پر ماشاءاللہ پہلے ہی بیان فرما دیا کہ یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے یہ میرے بن پوچھے ہی بتلا دیا۔ فی الوقت موضوع ہی طے ہو رہا ہے، آپ شرائط لکھ دیں یا مجھے کہیں تو میں لکھ دیتا ہوں۔ ان شرائط میں سے جو آپ کو پسند ہوگی رکھ لی جائے گی، جو نہیں پسند ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ بھی اسی طرح کریں تاکہ ہم ایک گفتگو کا جو ہے نا پلیٹ فارم اس کو پہلے اکٹھا کر لیں، سمجھ لیں کہ اس طریقے پہ بات ہونی ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور انشاءاللہ پھر ستھری گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرائط جو ہے جو میری طرف سے میں چاہتا ہوں کہ ان شرائط پر عمل کیا جائے وہ یہ ہیں۔ 1، جشن عید میلاد النبی ہمیشہ سے عرب و عجم کے جو مسلمان ہیں وہ مناتے آ رہے ہیں، اور اس پر یہ اہل اسلام ہمیشہ سے
قرآن کریم کی سب سے پہلے جو آیت پیش کی جائے گی یا جس پر قرآن کریم کی آیت پر بات ہوگی، اس کا اگر آپ کی طرف سے کوئی آیت کریمہ پیش ہوتی ہے تو اس کا نمبر، آیت کریمہ کا نمبر اور آیت کریمہ کس صورت میں ہے یہ بتایا جائے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آیت کریمہ جب پیش کی جائے گی تو جو مفہوم اس مطالب اس سے لیے جائیں گے وہ مفہوم مطالب نہ ہی تو میرے جو بھائی آپ مناظر ہیں زید بھائی، آپ کا مفہوم آپ اپنے نظریے سے جو ہے وہ تحقیق کریں گے، نہ ہی میں اپنے سے۔ محدثین کا اس پر کیا پس منظر رہا اور محدثین اس کی کیا بیان کرتے ہیں، تفسیر کیا بیان کرتے ہیں، جو تفسیر بیان کریں گے آیت کریمہ کی وہ خود سے نہیں بلکہ کسی امام اور محدث سے جو ہے وہ مفہوم پیش کیا جائے گا۔ اور آیت کریمہ کب نازل ہوئی، اس کے شان نزول کیا ہے، ان کس کا بھی جو ہے نصاب میں وضاحت کی جائے۔ تیسری جو ہے شرط یہ ہے کہ حدیث جو پیش کی جائے گی اس کا اصل سکین کتاب کے ساتھ، کتاب کا جو ہے ٹائٹل اور اصل سکین کے ساتھ کتاب جو ہے وہ بات کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور حدیث کا حوالہ سند کے ساتھ دیا جائے گا۔ محدث اور جو اس حدیث کے متعلق بھی اپنے سے رائے نہیں لیا جائے گی کہ ہم نے جو سمجھ لیا وہی ہے، محدثین اس کے متعلق کیا کہتے ہیں ان کا پس منظر بھی اس حدیث پر ظاہر کیا جائے گا۔ اور جو چیز ثابت کر دے گا مناظر چاہے ادھر سے یا ادھر سے کہ یہ کیا جو ہے وہ جو چیز ثابت جائے گی کہ اگر آپ بھائی کہہ دیتے ہیں یہ کرانا بالکل غلط ہے، کسی جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اگر آپ یہ بات کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا موقف ان حضرات کے لیے پیش کرنا ہوگا کہ جو لوگ اس پر عمل پیرا ہیں اس وقت بھی اور جو اس سے پہلے تھے، وہ کیا ٹھیک کر رہے ہیں یا گمراہی کر رہے ہیں، جو بھی حکم ہے وہ حکم سامنے کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے 2 منٹ اور 21 سیکنڈز بات کی ہے یہ شرائط بتاتے ہوئے، اور وہ بھی نا پیارے بھائی آپ بار بار وہی بات دہراتے رہے۔ پیارے بھائی ایسا کریں نا، لکھ دیں شرائط، یا مجھے کہیں میں لکھ دیتا ہوں کہ ایک چیز تو ہماری قوم ہے نا، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ دلائل قرآن و حدیث سے پیش ہوں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ آیت کا نمبر وغیرہ بالکل وہ ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں، جب کہہ دیا قرآن کی یہ آیت ہے تو پھر اگر دوسرا فریق کہے کہ یار یہ آیت کہاں ہے تو اس کی نشاندہی کر دے، بس ٹھیک ہے قرآن صاحب۔ اسی طریقے حدیث کے ساتھ ہوگا، جو معروف چیزیں ہیں نا کہ یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ فلاں کتاب میں کہہ دینا ہی کافی ہے۔ اگر دوسرا فریق کہتا ہے کہ مجھے وہاں پر نہیں ملی، پھر دوسرا فریق حوالہ اسکین کر کے لگا دے۔ اچھا، 2 ہی ہمارے دلائل ہوں گے، قرآن اور حدیث، آپ اس پر ایگری ہیں؟ بتلائیے۔ میرا خیال ہے آپ لکھ لیں، میں بھی لکھ لیتا ہوں، انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی میں شاید لکھ رہا ہوں، شاید لکھ کر میں اس کی تصویر بنا کر سینڈ کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، یہ جو میں نے شرائط لکھی ہیں ان کو بھی آپ اس پیج پر لکھ دیجئے تاکہ پھر اتفاق ہوگا شرائط پر، جن پر اتفاق نہیں ہوگا ان کو کاٹ دیا جائے گا، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی، بے شک کل ہو جائے، کوئی اس میں قباحت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی آپ کی شرائط میں نے پڑھی ہیں، اگر آپ کو میری شرائط پر کوئی اعتراض ہو بتائیں، لیکن آپ کی شرائط کی کچھ حدود ہیں ان کو میں وضاحت کرنا چاہتا، آپ سے وضاحت مانگتا ہوں، اگر آپ کچھ مہربانی فرمائیں تو۔ سب سے پہلی بات آپ نے جو کہی ہے اس پہ میں امین کہتا ہوں، موضوع جشن عید میلاد النبی ہوگا، دلائل قرآن و حدیث سے ہوں گے، اور قرآن و حدیث پیش کرتے ہوئے محدثین کے پس منظر کو ساتھ رکھنا ضروری ہوگا کہ قرآن کے اور حدیث کے متعلق محدثین نے کیا کہا ہے، اور کیونکہ ہم اپنی فہم سے قرآن و حدیث کی جو ہے وہ بات کو پیش تو کریں گے، لیکن اس پر محدثین نے کیا تفسیر پیش کی ہے، حدیث کیا ہے اور حدیث کے متعلق محدثین کا خیال کیا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ حوالہ طلب کرنے سے پر حوالہ دینے والا حوالہ دکھانے کا پابند ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح یہ جو آپ نے رکھی ہے اس کی بہت قید لگائی ہے آپ نے کہ
حوالہ طلب کرنے پر تو کسی چھوٹی بات پر بھی آپ جب ضد لگ جائے گی تو پھر اس طرح جو بات بگڑ جائے گی. حوالہ جو ہے وہی دیا جائے گا جس سے بات ہو رہی ہوگی, اور اس کا جو ہے اگر پابند اس صورت میں ہوگا کہ اگر کوئی چیز اس میں ایک میں آگے وائس میں جو ہے سینڈ کرتا ہوں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ. یہ وائس پرابلم جی میرے محترم بھائی, آپ نے جو اگلی شرط بتائی ہے تو یہ حوالہ دکھانے کا جواز جو ہے ٹھیک ہے, اس موضوع پر ہے تو یہ حوالہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا ضرور. تو کسی ایک یا کسی جو طرفین بات ہے اس پر آپ دلیل مانگنی شروع کر دیں گے, یا کسی امام کو کال یا منہ سے اگر ایسی بات نکل جائے کہ فلاں امام نے سے کہا ہے تو یا اس پر آپ ضد نہیں ہوگی, یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. تو آپ جو چوتھی شرط ہے موضوع سے ہٹنے پر شکست ہوگی. جی بالکل, موضوع جشن عید میلاد النبی ہے اور اس پر ہی دلائل دی جائیں گے, ٹھیک ہے. اور موضوع سے ہٹنے پر اس کے علاوہ واٹس ایپ نوٹ 2 منٹ کوشش کی جائے گی 2 منٹ سے کم ہی ہو, ٹھیک ہے جی, کوشش کی جائے گی اس پہ. اگر کسی کے اوپر ہو جائے تو کوئی فتویٰ تو نہیں آئے گا نا, یہ کوشش کی جائے گی انشاءاللہ کم ہی ہوگا. اور ٹھیک ہے جی, ٹائم دیا دینا دی. آخری جو شرط ہے آپ کی فرقین ایک دوسرے کو ٹائم دیں گے تو ضرور اچھی بات ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہم صحیح رات لگ جائے اس میں بیٹھ رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ جلد از جلد ہو وہ عمل پہ ہو اس پہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی محترم, میرے پیارے بھائی, آپ تھوڑی کوشش کریں نا, آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا جلد از جلد بات شروع ہو تاکہ پھر بات کا جو ہے وہ اینڈ بھی کیا جا سکے جلد از جلد. تو آپ سے یہ گزارش ہے اگر آپ یہ بتا دیں کہ بات کی کوئی حدود ہے, کب تک یہ بات کی جا سکتی ہے, 12 بجے تک یا 1 بجے تک, جو بھی حد ہے اس کو بھی قائم کر دیں تاکہ بات مکمل کی جا سکے اور کچھ سیکھا جا سکے, کچھ جو ہے اصلاح ہو جائے, اور آپ کا موقف پر آپ کو جو دلائل ہیں وہ دیکھے جا سکیں, اور جو میرے پاس دلائل ہیں وہ آپ کس تک پہنچائے جا سکیں. تو گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ فرماتے ہیں کہ منہ سے نکل جائے کہ فلاں امام نے یہ لکھا ہے. یہ بات ہم بھائی کریں گے کیوں جب ہم نے دلیل ہی قرآن و حدیث سے دینی ہے, امام کے حوالے سے بات کریں گے کیوں, اس کو دلیل بنا کے پیش ہی کیوں کریں گے. ہاں یہ کہیں گے کہ فلاں امام نے یہ اس کا معنی کیا ہے, جو یہ بات کرے گا وہ دکھانے کا پابند ہوگا. یہ تو نہیں کہ وہ کہہ دے گا فلاں امام نے, بس کہہ دینے سے ہی ہو جائے گا. میں کہہ دوں گا فلاں امام نے اس کو جو ہے کفر شرک لکھا ہے, بدعت لکھا ہے, تو مان تو نہیں نا گیا, وہاں سے دکھانا پڑے گا. اور ٹائم بہت کم ہے میرے پاس, ہو سکتا ہے مناظرہ بہت لمبا جائے, اس لیے کئی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. ہاں, آپ کی آسانی کے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ روزانہ 5 وائس نوٹ میری طرف سے سینڈ ہوں گے, 5 آپ کی طرف سے, اور چاہے 2 ماہ لگ جائیں مناظرے میں, یہ کچھ جلدی تو نہیں ہے, اصلاح کرنی ہے نا ایک دوسرے کی. اور آپ نے 3 منٹ سے اوپر بات کر لی ہے اسی وائس نوٹ میں, میں نے دیکھے 1 منٹ, تو جتنا ٹائم آپ لیں گے اتنا ٹائم میں لوں گا, تو زیادہ دیر لگے گی, مختصر بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بھائی, بات یہ ہے کہ آپ اس طرح 5 والی تحقیق چینی ہے, آپ گھنٹہ رکھ لیں, 2 گھنٹے رکھ لیں, اس طرح تو پھر یہ بات بہت لمبی ہوگی, اور اس طرح میرے بہت مصروفیات ہوتی ہیں, آپ کی بھی ہوتی ہوں گی, تو اس طرح میں روز ٹائم نہیں دے سکتا, تو ٹائم بہت کم ہوتا ہے. اگر آپ گزارش یہ ہے کہ ابھی 9:40 ہو گئے ہیں, تو 11, 11:30 اور 12 بجے تک اگر گفتگو جاری رکھیں تو 12 بجے کر دیں گے, 2 گھنٹے آپ دیں. اس طرح پھر بات نہیں ہوگی, پھر یہ تو جو ہے نا کوئی حاصل نہیں ہوگا, کچھ حاصل نہیں ہوگا اس طرح تو اور روز بندہ ٹائم نہیں دے سکتا, یہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ بھی شاید کہیں جاب کرتے ہوں گے, میں بھی جاب کرتا ہوں, تو اس لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں. کل چھٹی ہے, اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بات کو شروع کیا جائے اور آج ہی ختم کیا جائے. شاید کرتا ہوں 2 گھنٹے گفتگو کر کے ہم کسی حتمی فیصلے پر پہنچ جائیں تو بہتر ہوگا. پیارے بھائی ایسے بات نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. ابھی تو ہم نے شرائط بھی نہیں لکھی, لکھ کے اتفاق کر کے پھر بات چلنی ہے. دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ شاید
جو ہے آج ہی ختم ہو جائے. آج ختم کیسے ہوگا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں طے ہوا. تو رات کے 12 بجے تک میں کبھی رات کے 12 بجے تک میں تو اس ٹائم سو جاتا ہوں. تو کوئی بات نہیں. ہمارا کیا ہے، ہم مطلب فرض کریں میں 2 وائس نوٹ کر دیتا ہوں. آپ کو کل دن میں صرف 5 منٹ جب بھی ٹائم لگے آپ وہ وائس نوٹ سن لیں. جب آپ کا ٹائم ہو 5 منٹ کا آپ رپلائی بھیج دیں. واٹس ایپ ہوتا کس لیے ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے نا. ہم کوئی کال پہ تو نہیں نا بات کر رہے کہ ابھی بات ساری فنش ہو جائے. تو وقت دیں گے ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. ہم نے کو اللہ معاف کرے اس طریقے مناظرہ نہیں کرنا، کچھ جیتنا نہیں ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہی سارا ہو جائے. تو بہتر ہے، رات کافی ہو گئی ہے، آپ سو جائیں اور اس حوالے سے غور فرمائیں. اگر تو اس پر ایگری ہیں تو میں انشاءاللہ بات کروں گا آپ سے. دیکھیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ آج ہی بات ختم ہو جائے 1 بجے 2 بجے 12 بجے تک وغیرہ. تو ساتھ یہ بات بھی ہے کہ سکین دکھانا ہوگا، فہم سلف دکھانا ہوگا، شارحین کی شرح دکھانی ہوگی، تفاسیر. سارے سکین نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے بتلائیں ذرا، یا میں نکال کے؟ مجھے تو آج خدا کے بندے جو آپ سے بات ہو رہی، لہٰذا ٹائم آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے انشاءاللہ بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی غرض سے. ٹھیک ہے نا پیارے بھائی؟ آپ مجھے وقت دیں گے، میں آپ کو وقت دوں گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے بات چلے گی اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم پیارے بھائی، پھر شاید تو جو ہو گئی ہیں وہ ہو گئی ہیں. میں نے اوپر لکھ دی ہیں، آپ نے لکھ دی ہیں. ان پر جو آپ کے شاید پر مجھے اعتراض تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو شاید میں نے لکھ دی ہیں. اگر آپ ان شاید پر آپ گفتگو آگے جاری کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک کام کرتے ہیں، آپ کی بات میں تسلیم کر لیتا ہوں اور شروع سے ہی اس عنوان کے شروع سے سب سے پہلے پوائنٹ کو اٹھاتے ہیں اور وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کسی ایک بات کو شروع کریں تو اس پر گفتگو کرتے ہیں جتنی ہو سکتی ہے. پھر کل جو ہے آپ مزید آگے کر لیں گے. تو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ 10 دیں تو روز 9 بجے سے 10 بجے تک یہ جو 1 گھنٹہ ہے روز آپ دیجیے کریں. بس اس میں روز گفتگو ہو جایا کرے گی اس کے متعلق. ٹھیک ہے میرے محترم بھائی؟ اور تو جس آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں اس پر شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں الحمدللہ ساری کتابیں جو ہے وہ جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں یہاں پر. آپ جو اس کے مانگیں گے، جس کتاب کو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ جو بھی کتاب کا اسکین مانگیں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ اسکین آپ کو پیش کر سکوں. اور مجھے امید ہے کہ میں آپ کو ضرور اسکین پیش کروں گا. آپ کو جو حوالہ بھی دوں گا وہ اسکین کے ساتھ انشاءاللہ دوں گا. تو اگر آپ کو پہلے بتایا نہیں گیا تھا اور آپ تیاری کے ساتھ نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، آپ جا کے پھر سو جائیں. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں نے اپنی شرائط پیش کر دی ہے. اور اگر آپ کی شرائط پر جو وہ تھوڑی سی میں نے کہا ہے اس پر اگر آپ قائم ہوتے ہیں تو بات شروع کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ، آپ تو ماشاءاللہ بڑی تیاری سے آئے ہیں. میں واقعی اس قدر تیار نہیں جس قدر آپ تیار ہیں. نہ ہی میرے پاس اس طریقے سے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. بہرحال کتابیں انشاءاللہ کوئی دور بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ گفتگو فوراً سٹارٹ ہو بغیر ساری چیزوں کے، ایسے نہیں ہوگا. آپ نے جو شرائط دی ہیں ان شرائط کو بھی میں سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اپنی شرائط بھی. یہ ساری چیزیں آپ کو جس شرط پر میری پر کچھ ڈاؤٹ ہے نا اس کو آپ اپنے وائس نوٹ میں بتلا دیں تاکہ اس کو میں خارج کر دوں اور اس کی جگہ کچھ اور اگر لا سکتا ہوں تو لاؤں، یا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ شرط میرے لحاظ سے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آج شرائط ہی طے ہوں گی. کل انشاءاللہ 9 بجے سے 10، یہ آپ کی معقول بات ہے، روزانہ بات ہوا کرے گی انشاءاللہ 9 سے 10 تک. تو جس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے محترم بھائی، جو شرائط آپ کی ہے ان میں جو دوسری شرط ہے دلائل قرآن و حدیث سے، تو بالکل میرا موقف یہ ہے.
لیکن قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ جو مفہوم اور مطالب اس قرآن اور حدیث کے آپ جو بتائیں گے میں اس پہ کامل کروں گا، قبول کروں گا، لیکن اس پر میں اس طرح سے اعتراض اٹھا سکتا ہوں بھائی آپ نے آیت کریمہ کا مفہوم یہ لیا ہے اور فلاں محدث نے یہ لیا ہے، تو اس کے متعلق آپ تفصیلاً تک میری رہنمائی فرما دیں گے کہ یہ بھائی میں نے مفہوم اس لیے لیا ہے کہ اس کا مفہوم اس طرح سے ثابت ہو رہا ہے، تو آپ اس کی تفصیل بیان فرمائیں گے۔ اور موضوع سے ہٹنے والا شکست ہوگی، ٹھیک ہے جی، واٹس ایپ ڈیوائس یہ بھی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کی جو شرطیں ہیں وہ قبول ہیں۔ تو جہل قرآن اور حدیث سے یہ نہیں کہ اب میں اور کوئی ائمہ اربعہ کا یا جو ہے سلف صالحین کا قول پیش کروں یا ان کی بات قرآن اور آیت کے متعلق پیش کروں، تو آپ جو ہے پھر کہیں جی یہ تو قرآن حدیث سے باہر ہے۔ تو قرآن و حدیث پہ قرآن و حدیث پر ہی بات ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پس منظر محدثین نے بیان فرمایا اس پر بھی بات ہوگی۔ دیکھیں پیارے بھائی، آپ جو ہے اعتراض کر رہے ہیں نا، جس طریقے کے آیت آپ پیش کر دیں گے، میں کہوں گا آپ جو مفہوم لے رہے ہیں یہ کسی محدث کا نہیں، فلاں کا نہیں ہے، اس پر آپ کو دکھانا ہوگا نا کہ محدث کا یا کسی مفسر کا اس کے حوالے سے کیا تفسیر ہے، پھر یہ بات آ جائے گی تفسیروں کی طرف۔ ہم انشاءاللہ کتاب و سنت سے ہی پیش کریں گے، اور تفاسیر جو ہیں وہ امت کے معتبر علماء جو ہے نا، جن کی یعنی کہ ہم دونوں کے ہاں، یعنی میں اہل حدیث کی طرف سے ہوں، آپ بریلوی کی طرف سے ہیں، تو جو ہم دونوں کے ہاں ہی بزرگ کامن ہے نا تفسیر والے، ان کی ضرورت پڑنے پر تفسیر تائید کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، دلیل کے طور پہ نہیں، تائید کے طور پہ کہ یہ دیکھیں انہوں نے اس کا معنی یہ کیا ہے، لہذا ہم اس کو اس لیے لیں گے، یہ ایسی ہوگی چیز۔ اور جو جس بزرگ کے مطلب فرض کریں میں احسن البیان سے پیش کرتا ہوں، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، آپ کے وہ نہیں، آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ اہل حدیث عالم ہے۔ اسی طریقے سے آپ مولانا احمد رضا خان صاحب کا پیش کریں گے، ہم کہیں گے کہ نہیں یہ، لیکن وہ بزرگ جو سب کے ہاں عزت والے ہیں، کامن ہیں، یعنی ان کو معنی کو قبول کیا جائے گا، وہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ 10 بج گئے، اب ہم چھٹی کرتے ہیں۔ میں شرائط لکھ دوں گا، یہ شرائط لکھنے کے بعد گروپ کے اندر سینڈ کر دوں گا۔ دوران مناظرہ کوئی نہ بولے، بعد میں آپ کا دل چاہے جو مرضی باتیں کرتے رہیں، جیسے ہی 9 بجے کل مناظرہ شروع ہوگا سب گروپ والے چپ ہو جائیں گے اور ہماری بات چلے گی۔ اور میں شرائط کل انشاءاللہ بلکہ جیسے